حضرت ادریس علیہ السلام کی پراسرار کتاب جس میں دنیا کا خوفناک راز لکھا ہے، یہ کتاب آج کل کہاں موجود ہے؟ معزز دوستو، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے کتاب انوح کا نام سنا ہے تو شاید زیادہ تر لوگ لا علم ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک ایسا قدیم صحیفہ ہے جسے حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں وہ راز درج ہیں جو دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل سکتے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا کہ پادریوں نے اسے صدیوں تک دنیا سے چھپائے رکھا؟ اگر یہ کتاب منظر عام پر آ جائے تو کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں علم، حکمت اور آسمانی رازوں کا ایسا علم عطا ہوا جو کسی اور انسان کے پاس نہیں تھا۔ انہیں آسمانوں کی سیر بھی کروائی گئی اور وہ علوم بھی سکھائے گئے جو انسانیت کے لیے بالکل نئے تھے۔ انہی علوم کے باعث ان سے منسوب کتاب کو بک آف انوح کہا جاتا ہے، جسے ہمیشہ سے ایک پراسرار راز سمجھا جاتا رہا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں زمین پر ایک آزمائش نازل ہوئی۔ کچھ غیر معمولی مخلوقات جنہیں واچرز کہا جاتا ہے زمین پر اتری۔ آغاز میں یہ فرشتے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، مگر بعد میں وہ خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے عورتوں سے تعلق قائم کیا اور ایک عجیب و غریب نسل پیدا ہوئی جسے نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ یہ غیر معمولی قد و قامت رکھنے والی طاقتور اور خطرناک مخلوق تھی جنہوں نے زمین پر تباہی مچا دی۔ کچھ لوگ انہیں دیو، کچھ جناتی نسل اور کچھ تاریخ کی سب سے ہولناک مخلوقات قرار دیتے ہیں۔ کتاب انوح میں لکھا ہے کہ نیفیلیم نے زمین پر ظلم کی انتہا کر دی، انسانوں کو ستایا، ایک دوسرے سے جنگیں لڑی اور ہر طرف فساد پھیلا دیا۔ انسانوں نے آسمان کی طرف فریاد بلند کی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اگر انہیں نہ روکا گیا تو پوری زمین برباد ہو جائے گی۔ حکم ہوا کہ ان مخلوقات کو ختم کر دیا جائے اور وہ فرشتے جو گمراہی میں پڑے تھے سخت سزا کے مستحق قرار پائے۔ معزز دوستو، کتاب انوح میں ایک اور حیران کن واقعہ درج ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا اور آنکھوں کی روشنی نے کمرہ منور کر دیا۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ بچہ نیفیلیم نسل کا نہ ہو، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور آئندہ انسانیت کو ایک عظیم آفت سے بچائیں گے۔ بک آف انوح میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زمین پر ایک بڑا طوفان آئے گا جو نیفیلیم اور واچرز دونوں کو ختم کر دے گا۔ یہی وہ طوفان تھا جسے ہم طوفان نوح کے نام سے جانتے ہیں۔ کتاب انوح میں ایک اور چونکا دینے والا دعویٰ ملتا ہے کہ نیفیلیم کے والد یعنی واچرز کو قیامت تک کے لیے قید کر دیا گیا، جبکہ ان کی نافرمان اولاد کی روحیں زمین پر چھوڑ دی گئیں۔ یہی روحیں بعد میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں شیطانی قوتوں، آسیب اور بدروحوں کے طور پر بیان کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بدروحیں بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دوبارہ ظاہر ہوئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد نبی تھے جنہیں اللہ نے جنات، شیاطین اور پوشیدہ قوتوں پر مکمل اختیار عطا فرمایا تھا۔ انہی جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر بھی کی اور سمندروں سے خزانے بھی نکالے، مگر جیسے ہی ان کا دور ختم ہوا وہ بدروحیں دوبارہ آزاد ہو گئیں اور انسانیت کو گمراہ کرنے کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا گیا۔ کئی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہی قدیم بدروحیں مختلف تہذیبوں کو گمراہی، جادو اور باطل قوتوں کی طرف دھکیلتی رہیں۔ کیا وہ طاقتور افراد کو متاثر کرتی ہیں اور کیا انسانیت مستقبل میں کسی بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ وہ راز ہیں جن کی گتھی آج تک پوری طرح نہیں سلجھ سکی۔ لیکن دوستو، آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔